آسمان کے تلے ہر کام کا ایک وقت ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت جامع کی کتاب اس کا 3 باب 1 سے 11 آیات مقدسہ۔ ہر امر کے لیے ایک موقع اور ہر غرض کے لیے آسمان کے نیچے ایک وقت ہے۔ پیدائش کا ایک وقت ہے اور موت کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کے اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور اچھا کرنے کا ایک وقت ہے۔ ڈھا دینے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کرنے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھروں کے پھینک دینے کا ایک وقت ہے اور پتھروں کو جمع کرنے کا ایک وقت ہے۔ بغل گیری کا ایک وقت ہے اور بغل گیری سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور ضائع کرنے کا ایک وقت ہے۔ رکھنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ خاموش رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور نفرت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ کام کرنے والے کو اس کام سے جو کرتا ہے کیا فائدہ ہے؟ میں نے دیکھا کہ خدا نے بنی آدم کو یہ شغل دیا تاکہ اس سے دکھ پائے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے اپنے وقت کے لیے خوب بنایا، اور اس نے انسان کے قلب میں ابدیت رکھی۔ پھر بھی انسان ابتدا سے انتہا تک خدا کے اعمال دریافت نہیں کر سکتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 144 جماعتی جواب۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، خداوند میری چٹان مبارک ہو، وہ میرا شفیق اور میرا قلعہ ہے، وہ میرا حصن اور میرا مخلص ہے، وہ میری سپر اور میری جائے پناہ ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ اے خداوند، انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان آہ کی مانند ہے، اس کے ایام گزرے ہوئے سائے کی مانند ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9 باب 18 سے 22 آیت۔ تو خدا کا مسیح ہے، ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ سہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ جب یسوع تنہائی میں دعا کر رہا تھا تو شاگرد اس کے ساتھ تھے، اور اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یوحنا اصطباغی، اور بعض الیاس، اور کہ بعض یہ کہ اگلوں میں سے کوئی نبی اٹھا ہے۔ تب اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے ان سے تاکید سے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا۔ یسوع نے کہا ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ سہے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔